بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل کنسیپچوئل لیکچرز۔ نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا فلسفی حکمران کا نظریہ۔ فلسفی حکمران کے نظریے میں افلاطون یہ کہتا ہے کہ اس کے نزدیک جو سے ہے علم اور حکومت کا گہرا تعلق ہے اور اس کا اشتراک لازمی ہوتا ہے، اور حقیقی علم و فلسفے کو ہی کہتے ہیں۔ اس بنا پر جو ہے ریاست میں وہ کہتا ہے کہ فلسفیوں کو ہی حکمرانی ملنی چاہیے۔ اب فلسفی حکمران کا نظریہ اس نے اپنی 5ویں اور 6ٹھی کتاب الجمہوریہ کی اس میں کیا۔ اس نے یہ کہا ہے کہ جب تک فلسفی بادشاہ نہ ہوں گے، جب تک بادشاہ اور شہزادے فلسفے کی قوت، جذبے اور حرارت سے آراستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک شہری ریاست اپنی برائیوں سے نجات حاصل نہیں کر سکے گی۔ اس میں بیسیکلی وہ یہی کہہ رہے کہ نااہلی کے خاتمے کے لیے اور حکومت کا لطف اٹھانے کے بجائے فلسفی بادشاہ کو ایک مقدس فریضہ سمجھ کے حکومت کرنی چاہیے، اور حاکمیت کا فن جو ہے یہ مشکل ہے، اس لیے اس کے لیے عقل اور دانش مندی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی عقل اور دانش مندی کے باعث ہی سچائی اور نیکی کا اس بندے کو پورا علم ہوگا، اور سچائی ہی کا دوسرا نام علم ہے، اور انہی لوگوں کو اس نے فلسفی کہا ہے جو علم دانائی اور دانش مند ہوں گے، کیونکہ وہ بیسیکلی اس سے علم دانائی اور دانش مندی سے سچائی اور نیکی کا پورا علم رکھتے ہوں گے، اور یہی لوگوں کو اس نے فلسفی کہا ہے۔ اور اس افلاطون ان کے لیے کہتا ہے کہ جو فلسفی حکمران ہوں گے ان کو غیر محدود اختیارات مل جانے چاہیے، تاکہ انہیں کوئی پابندی یا کوئی بھی دشواری شامل نہ ہو اپنے فلاحی کام سر انجام دینے میں۔ اور اس کے علاوہ وہ کہہ رہے کہ عیش و عشرت کی زندگی سے انہیں اجتناب کرنا چاہیے، اور انہیں مخصوص مراعات ہی ملنی چاہیے تاکہ وہ اپنی مفادات کو چھوڑ کے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ اب اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے کہ فلسفی جو بادشاہ ہے اس کے لیے بنیادی اصول اس نے بنائے ہیں، جو اس نے اصول بنایا ہے کہ فلسفی بادشاہ میں بنیادی اصول لازمی ہونے چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ ایک تو دولت اور جائیداد کے قواعد و ضوابط ہیں، دوسرا جسامت ریاست کی جو جسامت ہے اس لحاظ سے اس کو جو بنیادی اصول ہیں اس کا پابند ہونا چاہیے، اور تیسرا اس نے عدل انصاف کی حکمرانی کرنی ہے، عدل انصاف کا پیکر ہونا چاہیے، اور چوتھا جو ہے وہ ریاست کا نظام تعلیم جو ہے اس کے اصولوں کا پابند ہو۔ تو یہ 4 اصول فلسفی حکمران کے لیے لازمی ہیں، ان چاروں کا وہ پابند ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو اس نے خصوصیات بتائی ہیں فلسفی حکمران کی، وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے نمبر 1 پہ تمام قوانین سے بالا تر ہونا چاہیے جو فلسفی بادشاہ ہے اس کو، اور دوسرا حقیقی سیاستدان، مطلب کہ جو سا فلسفی بادشاہ ہے وہ صحیح معنوں میں سیاستدان ہونا چاہیے اور اس کی حکمرانی کو بہترین نظام حکومت قرار دیا جا سکتا ہو، اور تیسرا وہ یہ کہہ رہے کہ عدل انصاف کا سرچشمہ ہونا چاہیے مثالی مملکت میں، اور نمبر 4 پوائنٹ پہ دستور اور قوانین سے بالا تر مگر انصاف کی دیکھ بھال، اس میں مطلب کہ تحریری دستور اور قوانین سے بالا تر ہونا چاہیے فلسفی بادشاہ جو ہے، لیکن اس کا فرض ہے کہ وہ ریاست میں دولت اور انصاف کی حکمرانی اور نظام تعلیم کی دیکھ بھال کریں۔ اور نمبر 5 پہ ہے کہ فلسفی بادشاہ بے حد ذہین و فطین ہونا چاہیے۔ نمبر 6 ہے کہ وہ فلسفی بادشاہ جن سے غور و فکر، تدبر، دلیل، حجت اور عقل و دانش کی نمائندگی کرتا ہو۔ اور نمبر 7 پہ ذاتی مفاد کی بجائے جو ہے یا کسی ایک جزو کی خوشحالی کی بجائے ریاست کے تمام اجزاء کی خوشحالی و ترقی کے لیے سرگرم ہونا چاہیے، اور سچائی کا طلبگار ہونا چاہیے۔ وہ عقل و دانش اور سچائی کا شدید طلبگار ہو، تب بھی تمام معاملات میں مشاہدہ، اور اس کا تمام معاملات میں مشاہدہ بھی تیز ہو اور عمیق ہوگا، اور اس کے علاوہ جو سا ہے اس کا تیز مشاہدہ ہونا چاہیے، اور وہ جو سا ہے 10 پوائنٹ پہ وہ یہ کہہ رہے کہ وہ فلسفی بادشاہ جو ہے مختار کل ہونا چاہیے، اور اس کو وسیع تر اختیارات حاصل ہو، جیسے کافی زیادہ اختیارات مل جانے چاہیے تاکہ وہ اپنے فلاحی کام اچھے طریقے سے ادا کر سکے، اور نیکسٹ ہے معاشی ذمہ داریوں سے آزاد ہونا چاہیے، یعنی نجی جائیداد اور خاندان کے فرائض والی ذمہ داریوں سے اس کے اوپر ان کا بوجھ نہ ڈالا جائے اور وہ ان سے آزاد ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ تھا اس کا وہ ساری خصوصیات کہ فلسفی بادشاہ کیسا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو اس پہ تنقید کی ہے
وہ تنقید یہ ہے کہ سب سے پہلے تو جمہوریت کے منافی ہے یہ. ایک تو اس پہ یہ تنقید تھی کہ یہ جو ہے فلسفی بادشاہ کی حکمرانی جو ہے افلاطونی نظریہ کی جمہوریت کے فلسفے کے منافی تھی، اس کے خلاف تھی اور اس کے اپوزٹ تھی. اور دوسرا اس پہ یہ تنقید ہے کہ مساوات کے خلاف تھی یہ، کیونکہ جو حکومت کا مزاج جمہوریت اور مساوات کی روح کے بالکل ہی خلاف تھا. اور تھرڈ اس پہ یہ تنقید ہوئی ہے کہ فلسفی بادشاہ اہم مواقع پر صحیح بروقت فیصلے کرنے کے قابل نہیں ہوتا. اس کے بعد نمبر 4 پوائنٹ پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفی بادشاہ جو ہے خیالات، تدبر اور غور و فکر کی دنیا میں رہنے کے بعد زندگی کے نشیب و فراز اور حقائق سے لا تعلق ہو جائے گا. اس کے بعد 5 پوائنٹ ہے تاریخ اور تجربہ اس حقیقت کی گواہی دیتے ہیں کہ جو عملی اعتبار سے فلسفی حکمران ناکامی کا شکار ہوئے ہیں. آگے ایگزامپلز میں آسٹریا میں جو ہے جوزف دوم کی حکمرانی کے عہد میں ریاست خوشحالی کے بجائے غربت کا شکار ہو گئی تھی. اس کے بعد نمبر 6 پہ تجدیدی علم کے بجائے جو ہے معاشرتی علم، اس میں فلسفی حکمران کو جس بات کی واقفیت یا علم کی ضرورت ہے وہ تجدیدی نہیں ہے، بلکہ اس بات کا علم ہے کہ معاشرہ کے مختلف افراد اور مختلف حالات کے لیے کیا ضروری ہے. نمبر 7 پوائنٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے فلسفی بادشاہ کو محض ریاضی پر مبنی علم سے راستہ کر کے یہ خیال کر لینا کہ وہ نیکی اور اچھائی کی تصور سے آگاہ ہو گیا ہے قطعی درست نہیں ہے، ظاہر ہے. اور محض اس علم کو اچھی یا مثالی حکومت کا معیار نہیں قرار دیا جا سکتا. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ قانون افلاطون جو ہے فلسفی بادشاہ کے لیے پورے تعلیمی منصوبے میں کسی بھی قانونی، مالیاتی اور فوجی حکمت عملی کا مطالعہ تجویز ہی نہیں کرتا، جو کہ کیا ہے غلط ہے. ان علوم سے واقفیت کے بغیر فلسفی بادشاہ کامیاب حکمران کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی ایک تنقید ہے. اس کے علاوہ 9 پوائنٹ پہ ہے کہ افلاطون کی جو فلسفی بادشاہ سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر لینا درست نہیں ہے، کیونکہ فلسفی حکمران بشری تقاضوں کے باعث کسی بھی وقت اپنے کردار میں تبدیلی بھی تو لا سکتا ہے، اور اس کی کردار کی معمولی سی لچک پورے ریاستی ڈھانچے کے انہدام کا باعث بن سکتی ہے. تو اس لیے جو بشری تقاضوں کے باعث جو تبدیلی کردار کی وجہ سے نا یہ بھی ایک ان کے اوپر تنقید ہے. اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ افلاطون نے اپنی مثالی ریاست میں قانون کی حکمرانی کے قیام کے بجائے ایک چند افراد کو حکمرانی کا متعلق اختیار دے دیا ہے اور انہیں قانون سے آزاد بھی کر دیا ہے. اس طرح ریاست میں جہاں متعلق الانانیت قائم ہوگی وہاں جبر و استبداد کا نظام بھی ظاہر آ جائے گا، کیونکہ وہاں پہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں حکومت ہوگی تو وہاں پہ ظلم بھی آئے گا. تو اس طرح حکمران طبقہ منمانیاں کرنے میں آزاد ہو جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے 11 عملی افراد کی بجائے خیالی افراد. اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فلسفی بادشاہ ہے وہ بیسیکلی عقل و دانش کے اشرافیہ کے تحت قائم نظام تعلیم کے نتیجے میں جو سا ہے وہ عملی افراد کی بجائے خیالی افراد تیار ہوں گے. اس کے بعد آمرانہ حکومت جو کہ ہم نے پڑھ لیا کہ آمرانہ نظام حکومت قائم ہو جائے گا جہاں پہ جبر استبداد قائم ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد متعلق العنان اختیارات، اس میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ جو فلسفی بادشاہ قانون کی حکمرانی کی بجائے متعلق العنانی اختیارات کا حامل ہو کر استبداد میں بدل جاتا ہے. اس کے بعد ذاتی مفاد کا ریاست کا مفاد تصور کرنا، یہ بھی قانون کی پابندی سے معاملہ ہو کر فلسفی بادشاہ کسی بھی وقت اپنے مفاد کو ریاست کے مفاد تصور کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ بھی درست نہیں ہے. تو یہ ساری اس کے اوپر تنقید تھی 14 پوائنٹس. امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے. ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں. تھینک یو سو مچ.